لبيك يا مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. عرض ہوا کہ یہ جو عشرہ محرم ہیں، ان مجالس کے اندر جس موضوع کے اوپر گفتگو جاری ہے، اس کے 3 حصے شروع میں پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کے 3 حصے ہوں گے. پہلا جو حصہ وہ مربوط تھا کہ ان مجالس کا ہدف کیا ہونا چاہیے، اور دوسرے حصے کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کی اپنی علمی بساط کے مطابق کہ کربلا اور ظہور کے درمیان کیا تعلق ہے، اور اسی طرح ظہور کے بعد کے مراحل جس کے اندر رجعت اور معاد، ان مراحل کے ساتھ کربلا کا تعلق اور رابطہ 3-4 مجالس کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. گرچہ یہاں پہ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو تیسرا حصہ ہے وہ نہایت اہم ہے کہ جس کے اندر ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں ظہور کے حوالے سے. یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ حصہ ہے. تو آج سے جو ہے اس تیسرے حصے کے اوپر میں گفتگو کا آغاز کروں گا. دیکھیں، ایک غیر معصوم، اس کا سب سے بڑا اسٹیٹس، اس کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل یا اس کے لیے سب سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک غیر معصوم کے لیے، معصوم کی بات نہیں کر رہا،
ایک غیر معصوم کے لیے سب سے بڑا اسٹیٹس اور ٹائٹل وہ کیا ہے کہ اس کا شمار امام کے اصحاب میں ہو۔ اس سے بڑا کوئی ٹائٹل اور اسٹیٹس قابل تصور نہیں ہے۔ اس سے اوپر پھر امامت ہے، امامت سے اوپر نبوت ہے، نبوت سے اوپر تو خدائی ہے۔ تو ایک غیر معصوم کے لیے جو سب سے بڑا مقام قابل تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شمار امام کے اصحاب میں۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان کے بارے میں چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک امام معصوم، کن کے لیے؟ اصحاب امام حسین کے لیے۔ اور پھر خود امام زمانہ کے حوالے سے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں قائم آل محمد کو، ولی عصر کو درک کروں تو لخدمتہ ایام حیاتی، پوری زندگی امام کی خدمت میں گزاروں گا۔ چھٹے امام حضرت ولی عصر کے لیے یہ جملے ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ولی عصر کے جو اصحاب ہوں گے بہرحال ان کا بھی اسٹیٹس ویسا ہی ہوگا جیسے دیگر ائمہ کے اصحاب۔ تو سب سے بڑا ٹائٹل غیر معصوم کے لیے یہی ہے کہ اس کا شمار امام کے اصحاب میں۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری اسپیشلی اس زمانے کے اندر، اس عصر غیبت کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظہور کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں، ان بیریئرز کو ہٹائیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری قابل تصور نہیں ہے۔ ظہور کے راستے میں حائل رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ ظہور کے راستے میں کیا ہے؟ اینٹی ظہور سسٹم، سب سے بڑی رکاوٹ اینٹی ظہور سسٹم۔ وہ طاقتیں جو سب مل کے کوشش کر رہی ہیں کہ ظہور نہ ہو، یہ سب سے بڑی رکاوٹ۔ اور مقابلے میں جو امام کے چاہنے والے اس زمانے میں، ان کی کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ یہ رکاوٹ کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، یہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ اور اگر ایک چیز کی شیورٹی ملے تو پھر کوئی وجہ باقی نہیں رہتی امام کے ظہور نہ ہونے کی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ شیورٹی ملے کہ اگر امام آئیں تو امام کے چاہنے والے امام کی حفاظت کر سکیں، حفاظت کر سکیں۔ یعنی مقابلے میں اینٹی ظہور نظام اور سسٹم کے مقابلے میں امام زمانہ کے چاہنے والے اتنے مضبوط ہوں کہ وہ اپنے امام کو کی حفاظت کر سکیں، پروٹیکٹ کر سکیں۔ اور آپ نے انہی کئی سالوں کے اندر، یہ 10-12 سالوں کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ملت تشیع نے اپنی جو لیڈرشپ ہے نا اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا داعش کا مسئلہ جب عراق کے اندر، شام کے اندر، اس وقت جو تشیع کی جو لیڈرشپ تھی، جو عراق کے اندر بیٹھی ہوئی آیت اللہ سستانی، تھریٹس تھے علناً، انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کریں گے۔ وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم تمام مزارات کو ڈھائیں گے، لیکن اہل البیت کے چاہنے والوں نے مزارات کی بھی حفاظت کی، اپنی لیڈرشپ کی بھی حفاظت کی، اور داعش کو بھی وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔
اور یہیں 12 روزہ جنگ جو ابھی ابھی حال ہی میں ہوئی ہے، یہاں بھی تھریٹس تھی لیڈرشپ کو. یہاں بھی باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آیت اللہ خامنئی رہبر معظم ٹارگٹ کریں گے. انہوں نے کہہ دیا. بعد میں بہرحال بیان بدل دیا، الگ بات ہے، تھریٹس تھے. لیکن یہاں بھی مکتب اہل البیت کے چاہنے والوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس زمانے کی، اسے پروٹیکٹ کیا. نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ دشمن کو بھی منہ کی کھانی پڑی. تو آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے نا وہ 2 بلاکس کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. ہم مانیں نہ مانیں، یہ ایک ریئلٹی ہے اور ایک حقیقت. ایک طرف اینٹی ظہور طاقتیں جمع اور دوسری طرف ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے والی طاقتیں جمع ہیں. یہ 2 بلاکس کے اندر دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. اب یہاں پہ ہمارا رول کیا بنتا ہے، یہ سب سے اہم ہے. کیونکہ جغرافیائی محدودیت سے یہاں پہ بارڈرز کا مسئلہ ہے، ہر جگہ فزیکلی انوالو ہونا بھی مشکل ہے، اور بھی دیگر بہت ساری مجبوریاں ہیں. تو سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس بلاک میں کھڑا ہوں، میرا دل کن کے ساتھ ہے. کم از کم یہ دل میرا کن کے ساتھ. البتہ صرف دل کن کے ساتھ ہے کافی نہیں ہے کہ عملاً ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے دشمن کو کوئی فائدہ پہنچے، یا مقابلے میں جو ریزسٹنس ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اپنی پوزیشن کلیئر کروں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا دل کن کے ساتھ ہے. اچھا، یہ میں کوئی خطابت والی کوئی بات نہیں کر رہا، یا کوئی ایسی جوشیلی اور احساسات ابھارنے والی بات نہیں کر رہا. یہ میرے اور آپ کے مولا امام علی نے اس بات کو بیان کی کہ جنگ جمل جب ہو رہی تھی اور جب کامیابی ملی تو جو اصحاب تھے امام کے، وہ ایک دوسرے کو تبریک کہنے لگے اور گلے ملنے لگے. اس وقت ایک شخص آیا امام کے پاس، اور یہ خطبہ نمبر 12 ہے نہج البلاغہ کے اندر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور آ کے کہا کہ کاش میرا بھائی بھی یہاں ہوتا، میرا بھائی بھی ادھر ہوتا، تو وہ بھی جو ہے وہ اس خوشی میں شریک ہوتا. تو ایک جملہ کہا مولا کائنات نے، فرمایا کہ احوا اخی کا معنا، کیا تمہارے بھائی کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ دل ہمارے ساتھ تھا؟ تو شخص کہتا ہے نہ، کسی مجبوری سے نہیں آ سکا. تو امام نے کہا فقد شہدنا، فقد شہدنا، وہ ادھر ہے، نہ فقط تمہارا بھائی. وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَسْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. میں تو انہیں بھی دیکھ رہا ہوں اس لشکر کے اندر، جنگ جمل کے اس لشکر کے اندر، جو ابھی مردوں کی صلبوں میں ہیں اور ماؤں کی رحموں کے اندر ہے. تو غور کیا آپ نے کہ دل کن کے ساتھ ہے، بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. فزیکلی ایک جگہ میں ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں. پہلا مرحلہ، فرسٹ اسٹیپ، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے دل کن کے ساتھ ہے، کس طرف کھڑے ہیں ہم. وہ اینٹی ظہور بلاک کی طرف دل ہے ہمارا، یا ظہور کی طرف جو طاقتیں جمع ہیں اور ریزسٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ. یہ بہت اہم ہے. نہ صرف یہی مولا، بلکہ آپ
جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھیں، پہلے زائر ہیں مولا امام حسین کے، جب آتے ہیں 40 پہ کربلا، اپنے آپ کو گراتے ہیں قبر امام حسین کے اوپر، اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں. وہ جملہ کیا کہتے ہیں؟ مولا امام حسین ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ جملہ کہا جابر نے. تو جابر کے ساتھ کون تھا؟ عطیہ، مفسر قرآن. عطیہ جابر کے ہمراہ. تو عطیہ نے فوراً سوال کیا، جابر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی آپ کے ساتھ. ہم کہاں تھے آپ کے ساتھ؟ ہم تو کربلا میں نہیں تھے. ہم تو زخمی نہیں ہوئے، ہماری طرف تو کوئی تیر آ کے نہیں لگا، کوئی تلوار کا زخم، ہم اسیر نہیں ہوئے. کیسے کہہ سکتے ہم آپ کے ساتھ تھے؟ تو جابر نے کہا میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ رسول خدا نے فرمایا من احب عمل قوم حشر معہم، جو کوئی بھی کسی قوم کے کاموں سے محبت کرے، حشر معہم، اسے بھی اس قوم کے ساتھ محشور کیا جائے گا. ومن احب عمل قوم اشرک فی عملہم، جو کوئی بھی کسی قوم کے عمل کو، کام کو پسند کرے، اس پر خوش ہو جائے، اشرک فی عملہم، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں. اگر ہم اینچی ظہور بلاک کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو اٹس مین کہ ہم دوسری طرف کھڑے. بس دل، پہلا اسٹیج کہ دل کا ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر ایک لائن ڈرا کی جائے اور اس لائن ڈرا کرنے کے بعد کہا جائے اینٹی ظہور والے ایک طرف، ظہور والے ایک طرف، تو یہ دل اگر ساتھ ہے تو اس کا شمار کہاں ہوگا؟ ظہور والوں کی طرف ہوگا. لیکن اب ظہور والوں کی طرف تو ہے، لیکن کون سی صف میں ہے؟ پہلی صف میں ہے، دوسری صف میں ہے، تیسری میں ہے، کہاں ہے؟ ٹاپ میں ہے، باٹم میں ہے، کدھر ہے؟ اس طرف تو ہے لیکن ابھی باٹم میں ہے، اینڈ پہ ہے، آخری صف میں. اور اگر یہیں پہ رکتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، تو اسے اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے. افسوس. دیکھیں پہلی مجلس جو میں نے پڑھی تھی کہ انسان کی اگر ہمت بلند نہ ہو، آرزو بلند نہ ہو، خواہشیں اگر متعالی نہ ہوں، تو وہ عبادتوں کے اندر بھی کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے. پہلی مجلس ذرا اس کو امیجن کریں، اس کے مطالب کو. وہ عبادتوں کے اندر بھی دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، دنیا کے خول سے باہر نہیں نکلتا. تو عزیزو، اپنی آرزوؤں کو متعالی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو متعالی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشوں کو مقدس اور متعالی بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو دعائیں ہیں نا، دعائیں اسی کام کے لیے. دیکھیں جس امام سے جو دعا نقل ہوئی ہے، جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ہم اسی امام کی تربیت میں قرار پاتے ہیں. دعائے کمیل پڑھتے ہیں، کس کی تربیت میں ہوتے ہیں؟ مولا علی. دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، کس کی تربیت میں ہوتے ہیں؟ مولا امام حسین. دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہیں یا مکارم الاخلاق پڑھتے ہیں، کس کی تربیت میں ہوتے ہیں؟ امام سجاد. یا کوئی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ، کیونکہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، خود خدا سے نقل ہوئی ہے، گرچہ ظاہراً کس نے اس کو بیان کیا؟ چھٹے امام نے، لیکن ہے حدیث قدسی.
اللہ نے جبرائیل کو تعلیم دی ہے، پھر جبرائیل نے رسول خدا، اسی طرح سے امام باقر نے ہمیں نقل کی ہے۔ تو جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کس کی تربیت میں ہوتے ہیں؟ خود خدا کی تربیت میں ہوتے ہیں، خود خدا کی تربیت میں۔ یا زیارت جامعہ کبیرہ جو کہ پورا ایک نصاب ہے امامت کا، اگر کسی نے امامت کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے وہ کیا پڑھیں؟ وہ زیارت جامعہ کبیرہ۔ کس کی تربیت میں ہوتے ہیں؟ امام ہادی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام۔ تو دعائیں اسی لیے جب ہم ایک امام کی تربیت میں ہوتے ہیں تو وہ امام ہماری نیتوں کے اندر تصرف کرتا ہے، ہماری خواہشوں کے اندر، ہماری جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، ان کے اندر کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے۔ ممکن ہے شروع میں ہم کسی دنیاوی انگیزے سے دعا پڑھیں، لیکن آہستہ آہستہ انگیزہ بدل جائے گا، آہستہ آہستہ انگیزہ۔ ایک بندہ نماز شب مثلا پڑھے رزق میں وسعت کے لیے، ایک عرصہ نماز شب پڑھنے کے بعد اسے اپنے آپ سے شرم آئے گی کہ میں رات کے اس پہر اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا تھا دنیاوی مقصد کے لیے، اپنے آپ سے شرم آئے گی، یہ کتنی چھوٹی سی ایک خواہش تھی میری۔ تو امام تصرف کرتے ہیں ہماری نیتوں کے اندر۔ اور دیکھیں نا فرق ہے، مثلا شب جمعہ گھر سے نکلتے ہیں، ایک آدمی یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ میں آج شب جمعہ ہے، مسجد جا رہا ہوں دعائے کمیل پڑھنے۔ ایک آدمی یہ سوچ کر نکلتا ہے آج شب جمعہ ہے، میں مسجد جا رہا ہوں مولا علی کے پاس دعائے کمیل سننے۔ کتنا فرق ہوگا دونوں میں؟ اور دعا جب پڑھیں گے تو اس دعا کا اثر بھی فرق کرے گا، کیونکہ سوچ اور ہے، ڈیفرنٹ، دو مختلف سوچ ہے۔ یعنی ایک اپنے آپ کو امام علی کے سامنے قرار دے رہا ہے اور سن رہا ہے، تو یہ دعائیں اسی مقصد اور ہدف کے لیے کہ ہماری آرزوئیں کیا ہوں، وہ متعالی ہو جائیں۔ تو بہرحال جب دل ہمارا ہوگا اس طرح تو بہرحال ہم ظہور والے گروپ میں تو آ گئے، لیکن باٹم میں ہیں، اینڈ پہ ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسے متعالی کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ نہ رکے، آگے کی طرف۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اس کا مطلب ایک سٹیپ آگے نکلے ہیں آپ۔ اب مالی مدد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں آپ۔ جو کام آپ سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کام کہ اپنی پوزیشن اس کو واضح کرنا، کلیئر کرنا آسان نہیں ہے اگر صحیح معنوں میں معرفت نہ ہو اور ایمان مضبوط نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، معرفت اور ایمان۔ بغیر معرفت والا انسان وہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں۔ مولا کائنات درد دل بیان کرتے ہیں اپنے اصحاب کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے، بے معرفت لوگ امام کے گرد جمع تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر یا اشباہ الرجال ولا رجال فیکم، تمہاری تو صرف شکل مردوں جیسی ہے، مرد نہیں ہو۔ مولا کائنات اصحاب سے کہہ رہے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال فیکم، تم میرے لیے سب سے بڑا درد ہو۔ یہ امام کے جملے، میں دوسروں کے دردوں کا درمان کرنے آیا ہوں، لیکن تم لوگ میرے لیے سب سے بڑا درد ہو۔ نہ صرف یہی، کیا کہتے ہیں مولا کائنات؟ کہتے ہیں کہ نہ صرف درد بلکہ تم درد مضاعف ہو، درد کے اوپر درد ہو۔ شکشکیہ پڑھیں ذرا نہج البلاغہ کے اندر جا کے مولا کائنات، یہ دشمن سے مخاطب ہو گئے نہیں، اپنے
جو اپنے جو اصحاب تھے، جو لشکر تھے، جو امام کے ساتھ جمع تھے، ان سے مخاطب ہو کر یہ امام یہ شکشکیہ فرما رہے ہیں، درد مضاعف، ایسا کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کانٹا چبھ جائے، کسی اور کانٹے سے اس کانٹے کو نکالیں اور وہ بھی ٹوٹ کے اندر پھنس جائے، درد کے اوپر درد، درد مضاعف، وہ ہڈی ہو جو آ کے گلے میں پھنس گئی ہے، جسے نہ میں نگل سکتا ہوں اور نہ ہی باہر تھوک سکتا ہوں. شکشکیہ امام علی کا. انسان ہے بے معرفت، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ امام کے لیے درد سر، درد مضاعف ہے امام کے لیے. ایک شخص جو ہے وہ چھٹے امام کے گھر آیا، دک الباب کیا، کنیز نکلی دروازے پہ مولا کی. اس شخص نے سوء نیت سے ہاتھ بڑھایا اس کنیز کی طرف. امام کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ فلانی یہ کیا کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو یہ آدمی کیا کہتا ہے تعجب کر کے کہتا ہے، آپ کو وہاں سے بھی نظر آتا ہے. یہ دیکھیں معرفت کا لیول، یعنی سمجھتا ہے کہ ایک دیوار امام کے دیکھنے کے لیے کیا ہے، رکاوٹ. بے معرفت انسان کسی کام کا نہیں ہے. اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کا لیول اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. اب امام کے بارے میں معرفت ہماری کیا ہے؟ ہم مثلا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری حجت خدا ہیں، 12ویں امام ہیں، امام حسن العسکری کے فرزند ہیں، نرگس خاتون ماں ہیں، اس وقت پردہ غیب میں ہیں، ایک دن ظہور کریں گے، آئیں گے اور اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں. یہ معرفت نہیں ہے، یہ انفارمیشن سے. یہ انفارمیشن ہم سے زیادہ ہمارے دشمن کے پاس سے. کیا ہے معرفت؟ معرفت یہ ہے کہ ہم کہیں کہ میرا امام پردہ غیب میں ہے، یہ معرفت سے. ہمارے بزرگان، فقہا، مراجع، عرفا کہتے ہیں کہ معرفت کا پہلا درجہ فرسٹ اسٹیپ آف معرفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام کو غائب نہ سمجھے، خود کو غائب سمجھے. امام کہاں سے غائب آ گیا؟ امام غائب نہیں ہے، میں غائب ہوں، میں غائب. آپ نے علی ابن مہزیار احوازی نام سنا ہوگا، اس کے واقعی یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نے سنا. میں پورا واقعہ کوٹ نہیں کر رہا، اس میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ صرف کوٹ کرنا ہے. جب 19 سال مسلسل حج پر گئے اور حج پر جانے کے بعد امام سے جو ہے وہ ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ حج کے موسم میں بہرحال امام حج پر ہوتے ہیں. اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بی بی زہرا نے وعدہ لیا ہوا ہے نا کہ میرے حسین کے عزادار جہنم میں نہیں جا سکتے. تو اگر کوئی عزادار اس سے حج ادا نہ ہوئی ہو اور وہ برزخ میں اگر مشکل میں ہو تو بی بی زہرا حضرت ولی عصر سے سفارش کرتی ہے کہ اس کی حج جا کر ادا کرو. ہر سال مولا کسی ایک کی حج ادا کرتے ہیں، ہر سال. تو 19 سال مسلسل یہ حج پہ جاتا رہا، ملاقات نہیں ہوگی، دل ٹوٹ گیا اور فیصلہ کیا اب نہیں جاؤں گا. تو میسج آیا، اب دل ٹوٹا ہے نا، تو میسج آیا امام کی طرف سے واسطے سے کہ آؤ امام ملنا چاہ رہے ہیں حج کے موسم پہ، فلاں جگہ پہ انتظار کرنا، بندہ آئے گا لے جائے گا امام سے ملاقات کے لیے. بہرحال خوشی کے مارے پہنچ گیا حج پہ، اس جگہ پہ بندہ آیا، اب جا رہے ہیں امام کی طرف. اب راستے میں یہ شخص پوچھتا ہے علی ابن مہزیار سے کہ 20 سال دوڑتے رہے، دور سے اتنا سفر کاٹ کے آپ ادھر حج کے لیے آتے رہے،
آخر کون سی چیز باعث بنی؟ تو جملہ کہتا ہے علی ابن مہذیار، الامام المحجوب عن العالم، وہ امام جو حجاب میں ہے اس کی محبت باعث بنی کہ اتنے سفر کروں۔ جیسے ہی اس نے جملہ سنا نا کہ وہ امام جو حجاب میں ہے، کہا یہ کیا بات کر رہے ہو علی ابن مہذیار، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں امام حجاب میں ہے؟ حجبہ سوء اعمالکم، تمہارے برے اعمال یہ حجاب بنے ہوئے ہیں، یہ حجاب بنے ہوئے ہیں، اس حجاب کو ہٹاؤ، امام نظر آئیں گے، امام نظر آئیں گے۔ تو معرفت کا یہ پہلا درجہ ہے کہ ہم خود کو غائب سمجھے، نہ کہ امام کو غائب سمجھے۔ یہ آیت اللہ انصاری ہمدانی، یہ استاد ہیں آیت اللہ شہید دستغیب کے، اور شہید دستغیب کا نام سب نے سنا ہوا ہے کیونکہ گناہان کبیرہ کتاب اکثر گھروں کے اندر موجود ہیں۔ ان کے استاد، ان سے کسی نے پوچھا امام سے ملاقات کی شرط کیا ہے؟ تو آیت اللہ انصاری ہمدانی نے کہا کہ ایک شرط، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیب اور شہود میں فرق نہ رہے۔ شاید جملہ سمجھ نہ آ گیا ہو۔ خلوت اور جلوت میں فرق نہ رہے۔ دیکھیں جب لوگوں کے سامنے تو ہم بہت اچھے بنتے، سب کے سامنے بڑے اچھے بنتے، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے۔ خلوت اور جلوت اس میں فرق نہ رہے، امام غائب ہوں یا حاضر ہوں اس میں کوئی فرق نہ رہے، فرق نہ رہے۔ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ نہیں امام مجھے دیکھ رہا ہے، وہ امام کو محسوس کرے۔ اگر خلوت اور جلوت میں، غیب اور شہود میں، غیبت اور حضور اس میں فرق نہ رہے، دونوں ایک ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے، وہ حجاب ہی نہیں رہے گا، حجاب ہی نہیں رہے گا۔ جب انسان اکیلا ہو وہاں پہ گناہ نہ کرے یہ سوچ کے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، حجاب ہی نہیں رہے گا پھر گناہ کا۔ تو پہلا مرحلہ معرفت کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم خود کو غائب سمجھیں۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ حضور اور غیب یہ ایک ہو جائے، اور پھر حجاب ختم، امام سے ملاقات ہوگی، نظروں کے سامنے آئیں گے امام، جب چاہیں گے امام سے مل سکیں گے، جب چاہیں گے امام کو دیکھ سکیں گے۔ یہ معرفت ضروری ہے، انفارمیشن کا نام معرفت نہیں ہے۔ یہ والی معرفت انسان کو عمل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، عمل کے ذریعے، اور عمل کے اندر اخلاص ہو تو یہ والی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جب معرفت کے اس مرحلے پر اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ایمان یہ دونوں مل جائے تو یہ بن جائے گا مومن، ایسا مومن جو ایک جبل راسخ کی طرح دنیا کی کوئی آندھی طوفان اس مومن کو ہلا نہیں سکے گی۔ اب پہاڑ کو دیکھیں، جب آندھی اور طوفان چلتی ہے تو کیا پہاڑ ہل جاتے ہیں؟ بلکہ پہاڑ کے اوپر موجود گرد و غبار کیا ہو جاتا ہے؟ اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو مومن بن جائے گا جبل راسخ، بنیان مرصوص بن جائے گا اس وقت۔ اور وہیں آیتیں مسلسل جو میں سرنامہ کلام میں تلاوت کرتا آ رہا ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک، ان آیتوں کا انسان کیا بن جاتا ہے؟ مصداق بن جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. الذین آمنوا وکانوا یہ اہل ایمان، اہل تقوی یہی ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ لوگ، ان کو بشارت دی گئی ہے کس چیز کی؟ کہ امامت کے سائے میں دنیا کے اندر بھی زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، روایات کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر امامت سے کی گئی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، امامت کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور سسٹم اور نظام کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور یہ لوگ اسی امامت کے سائے میں زندگی گزاریں گے. وذالک هو الفوز، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایمان، معرفہ، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس محاذ میں ہم کھڑے ہیں، کس محاذ میں ہم کھڑے ہیں. اور کیونکہ اہل البیت علیہ السلام نے پہلے سے بتایا ہوا ہے ہمیں آخری زمانے کے حالات کے حوالے سے، تو اس ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. دیکھیں، دشمن کی کوشش ہوگی، بھرپور کوشش ہوگی کہ لوگوں سے ان کا ایمان لیا جائے. پوری کوشش، جو اینٹی ظہور سسٹم ہے وہ سسٹم یہ کوشش کرے گا کہ ایمان لیا جائے، کیونکہ وہ کوشش کرے گا حکومتیں اس کے کنٹرول میں ہوں، کوشش کرے گا دنیا کا عسکری نظام اس کے ہاتھ میں ہوں، کوشش کرے گا دنیا کی اقتصاد اس کے ہاتھ میں ہوں، وہ کوشش کرے گا دنیا کا میڈیا اس کے ہاتھ میں ہو، کوشش کرے گا تعلیم اور تربیت کا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم سارا اس کے پاس ہو. کوشش کرے گا کہ لوگ ایمان کے اوپر باقی نہ رہے. دیکھیں قرآن کی آیتیں اس پلان کو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ نوح کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا اس زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو باقی نہ رکھ، سب کو نیست و نابود کر. انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو باقی رکھا تو یہ دو کام کریں گے. پہلا کام یذلوا عبادک، آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. اور دوسرا کام ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، سوائے فاجر و فاسق کے کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا. جو بھی بچہ اس دنیا میں آئے گا فاسق و فاجر آئے گا. ایسا نظام وجود میں لایا جائے گا، سسٹم، ایسا ماحول کہ انسان وہاں ایمان کے اوپر باقی نہیں رہ پائے گا، ایمان پر باقی نہیں رہ پائے گا. اور دوسری طرف سے بشارتیں بھی ہیں اہل البیت علیہ السلام کی طرف سے آخری زمانے کے شیعوں کے حوالے سے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا، سلگتے انگاروں کو ہاتھ میں لینا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل، لیکن آخری زمانے کے شیعہ اپنا ایمان بچائیں گے. یہ رسول خدا نے، میں نے حدیث پہلے کوٹ کی کسی مجلس کے اندر، اور امام سجاد سے بھی ایک حدیث میں نے کوٹ کی کہ فرمایا کہ آخری زمانے کے شیعہ کیا ہیں؟ افضل من اہل کل زمانے، ہر زمانے کے شیعوں سے کیا ہیں؟ افضل. اب ان احادیث کی روشنی میں اور ادھر سے دشمن کی جو سرگرمیاں ہیں ان سب کی روشنی میں کون سے شیعہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ ان شیعوں کا ایمان محفوظ رہے گا جنہوں نے اپنے آپ کو مرجعیت سے جوڑ کر رکھا ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
जिन्होंने मर्जियत से खुद को जोड़ के रखा हो। अहलुल बैत ने असर गैबत के लिए हमें जो सिस्टम और निज़ाम दिया है, उस सिस्टम और निज़ाम से जिसने खुद को जोड़ के रखा होगा उसका ईमान महफूज रहेगा। ऐसा इंसान अगर उसे अपने बच्चों के लिए स्कूल बदलने पड़े तो वो बदलेगा, मोहल्ले को बदलना पड़े तो वो बदलेगा, शहर को बदलना पड़े तो वो बदलेगा, मुल्क को बदलना पड़े तो मुल्क भी बदलेगा, अपने ईमान को बचाएगा। इस सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान। लेकिन अगर कोई सिस्टम से न जुड़ा हुआ हो तो वो उस एंची ज़ुहूर सिस्टम के अंदर हजम हो जाएगा। हजम, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक रेवड़ हो बगैर चरवाहे के। कोई बकरी उस तरफ निकल जाएगी, कोई उस तरफ निकल जाएगी, किसी को बेड़िया आके खा जाएगा, किसी को कुछ। दुश्मन का क्या हो जाएगा? वो शिकार हो जाएगा, दुश्मन कैप्चर, हजम हो जाएगा। हजम, उस सिस्टम के अंदर नमक जिस तरह से खाने के अंदर हल हो जाता है, ये भी उस सिस्टम के अंदर हल हो जाएगा, हल। और बाज़ रिवायतें चौंका देने वाली हैं सुफियानी के हवाले से, जो मैंने पिछली मजालिस के अंदर जिक्र किया सुफियानी का, उसके लश्कर का जिक्र। क्योंकि सुफियानी फरेब और धोखे के लिबास में आएगा। फरेब और धोखे रिवायात के अंदर हैं कि बहुत सारे शिया सुफियानी के लश्कर में होंगे। न सिर्फ शिया, उलमा का जिक्र है। सोचने और गौर करने की बात है। अगर हम खुद को इस सिस्टम से, मर्जियत का सिस्टम जोड़ के नहीं रखेंगे, यकीन मानिए दूसरे सिस्टम में हजम हो जाएंगे, हजम हो जाएंगे दूसरे सिस्टम के। करबला में ऐसा ही हुआ। ये मराजे इज़ाम सारे क्या है? इमाम ज़माना के सफ़ीर है या नहीं है? इमाम हुसैन ने भी अपना एक सफ़ीर भेजा था। जिसने उस सफ़ीर हुसैन का साथ दिया, उसने इमाम हुसैन का भी साथ दिया। जिसने उस सफ़ीर इमाम हुसैन को तन्हा छोड़ा, उसने इमाम को भी तन्हा छोड़ा। न सिर्फ इमाम को तन्हा, बल्कि इमाम के मुकाबले में आ गए। क्राइटेरिया है ये। आप सफ़ीर इमाम के साथ हैं तो खुद इमाम के साथ हैं। अगर सफ़ीर इमाम के साथ नहीं है तो फिर खुद इमाम के साथ भी नहीं। तो ये मजालिस इसीलिए हैं कि ये हमारा रिश्ता, ताल्लुक, ये बहुत अहम हमारी असर गैबत के अंदर, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम अपना ताल्लुक अपनी मर्जियत के साथ क्या करें? मजबूत करें, ताल्लुक मजबूत करें अपना। और मजालिस इसी राब्ते और इसी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए। चले मदीना, आज जन्नतुल बकी मौला हसन मुज्तबा को कासिम का पुरसा देने। इमाम हसन की निशानी शाहजादा कासिम। शब आशूर है। मौला इमाम हुसैन अपने असहाब से मुखातब है और कल के शुहदा के नाम बयान कर रहे हैं और हर एक को जन्नत में उनकी जगह दिखा रहे हैं। कासिम कमसिन था ना, छोटा, कहते हैं 13 साल की उम्र थी। आखिरी सफ पे एक कोने में बैठे हुए थे। जब नाम नहीं आया तो परेशान होके खड़ा हो गया। कहा, चचा जान, क्या कल के शुहदा में मेरा नाम नहीं है? तो मौला ने सबसे पहले एक सवाल किया कासिम से कि बुनैया कासिम, मुझे ये बताओ
کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو قاسم نے جواب دیا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ جب یہ سننا تھا تو مولا نے کہا کہ نہ صرف آپ کا نام شہداء میں ہے بلکہ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں۔ جب یہ سنا تو ہاشمی جوان ہے نا، غیرت جوش میں آئی، کہا چچا جان کیا یہ لعین خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اب کچھ راتیں رہ گئی ہیں نا، رونے میں حیا نہ کرے، بلند آواز سے روئیں، اپنی آوازوں کو رہا کریں، نہیں معلوم اگلے سال تک زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ تو قاسم آئے اپنے چچا کے پاس، آ کے کہا چچا جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے۔ تو کہا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ اجازت نہیں ملی۔ ایک خیمے کے پیچھے گئے اور رونے لگے، ماں بیٹھی ہوئے خیمے کے اندر، آخر ماں ہے نا، بچے کی آواز پہچان گئی، کہنے لگی میرا قاسم رو رہا ہے۔ باہر آ کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ قاسم ایک خیمے کی ستون سے ٹیک لگا کر اپنا سر گھٹنوں کے اوپر رکھا ہے اور رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا ماں چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو ماں نے کیا کہا کہ آپ کے بابا کی ایک وصیت، وہ وصیت یہ ہے کہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میرے قاسم کے اوپر کوئی سخت وقت آ جائے تو قاسم سے کہنا کہ بازو میں بندھے ہوئے تعویذ کو کھول کر پڑھے۔ اب قاسم کے اوپر اس سے کوئی سخت وقت تو آیا ہی نہیں تھا، عباس ساتھ ہو، زینب ہو، ام کلثوم ساتھ ہو، تو اس بچے کے اوپر کون سا سخت وقت آنا ہے؟ جب قاسم نے وہ تعویذ کھولا تو بابا کا خط، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے بنیا قاسم، میرے بیٹے قاسم، اذا رأیت امک الحسین وحیدن فریدن غریبن عطشانا، میرے بیٹے حسین جب آپ اپنے چچا حسین کو کربلا کے میدان میں تنہا، غریب اور پیاسا دشمن کے نرغے میں گھرا ہوا دیکھ لو تو اپنی جان قربان کرنا۔ اور اگلے جملے پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر اجازت نہ دے تو بار بار جانا اجازت لینے کے لیے۔ اس فوز عظیم سے خود کو محروم نہ کرنا میرے بیٹے قاسم۔ جب قاسم نے یہ تحریر پڑھی تو چہرہ کھل گیا قاسم کا، عجیب سی ایک مسکراہٹ آ گئی، قاسم کے تیور ہی بدل گئے، چلنے کا انداز ہی بدل گیا۔ اب عجیب انداز سے مولا حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ دور سے حسین نے دیکھا اور آنے کے تیور کو دیکھا، حسین سمجھ گیا کوئی بڑی سفارش لے کر آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بس ایک دو منزلیں اور، بڑی سفارش۔ قاسم آ گئے اپنے چچا کے قریب، بابا کا خط دیا۔ جیسے حسن مجتبیٰ کا خط دیکھا، میرے مولا و آقا حسین نے پہلے چوما،
پھر اپنے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگانے کے بعد مدینے کی طرف رخ کیا، ایک جملہ کہا، بھیا حسن کس طرح میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ مصیبت کے اس وقت میں آپ نے اپنے بھائی کو نہیں بھولا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک دم سے جب حسن کی تحریر سامنے اور حسن کی نشانی قاسم سامنے، تو یقیناً مدینے کی وہ گلیاں یاد آ گئی ہوں گی مولا حسین کو، وہ جلتا ہوا دروازہ یقیناً یاد آ گیا ہوگا، وہ گلی یقیناً یاد آ گئی ہوگی جس گلی سے حسن مجتبیٰ نہیں گزرتے تھے۔ حسن مجتبیٰ سے پوچھا، مدینے کی اس گلی سے آپ کیوں نہیں گزرتے؟ جب بھی اس گلی کے قریب آتے ہیں تو آپ اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں۔ تو کہا، میں کیسے گزروں اس گلی سے؟ یہ وہی گلی ہے جہاں میری ماں زہرا تمانچے تازیانے، وہ سب یاد آ گیا ہوگا نا۔ مولا حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، چچا بتیجا اتنے روئے کہ مقتل کے جملے ہیں، غشیا علیہما، دونوں کے اوپر غش طاری ہو گیا اور گر گئے۔ اب جب ہوش آیا تب تیار کرنے لگے قاسم کو۔ عباس سے کہا، عباس جاؤ قاسم کے لیے زرہ لے کے آؤ۔ عباس نے ڈھونڈی، کوئی برابر زرہ نہیں ملی۔ کہا کہ عباس جاؤ قاسم کے لیے لوہے کا کھول لے کر آؤ۔ بہت تلاش کیا، قاسم کے لیے مناسب برابر کھول نہیں ملا۔ بغیر کھول، بغیر زرے کے قاسم گیا ہے میدان میں۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک ظالم نے پشت سے وار کیا، سر کے پچھلے حصے میں تلوار ماری۔ جیسے ہی تلوار لگی، قاسم گھوڑے کے اوپر خود کو نہ سنبھل سکے، خاک کربلا کے اوپر آ گئے منہ کے بل۔ جیسے ہی منظر دیکھا نا، حسین دوڑے ہیں، اس طرح دوڑے ہیں جیسے عقاب شکار کی طرف دوڑتا ہے۔ قریب پہنچے، وہ ظالم جس نے تلوار ماری تھی وہ قاسم کا سر قلم کرنے والا تھا کہ مولا حسین پہنچتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں نا، وہ دشمن شور مچاتا ہے، میری مدد کے لیے آؤ، میری مدد کے لیے آؤ۔ تو ادھر کے گھوڑے اس طرف آنے لگے، ادھر کے گھوڑے اس طرف آنے لگے۔ کربلا کے میدان میں گرد و غبار اٹھا، کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ جب گرد و غبار تھم گیا تو کیا دیکھا؟ قاسم کی پامال شدہ لاش۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس سید زادے پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب آ گئی تھی۔ بس آخری جملہ التماس دعا۔ لاشہ قاسم کو اٹھایا۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم کے پاؤں خاک کربلا کے اوپر لکیر کھینچ رہے تھے۔ قاسم تو ابھی چھوٹا تھا، حسین نے بھی لاشے کو سینے سے لگایا تھا، تو یہ پاؤں کیسے خاک کربلا کو چوم رہے تھے؟ جعفر شوستری نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ شاید حسین کی کمر جھک گئی تھی، دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قاسم کی لاش اس طرح پامال ہوئی تھی کہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ مادر
پاس میں نے لاش پہ رو کر